یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بغیر یہ بعد ان کا نام آتا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ وہ لکھا ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض سے۔ جیسے ہی آپ نے مسجد میں بایاں پاؤں رکھا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، ابو بکر لوگوں کے لیے تو نے اپنا باہر تو دھو لیا۔ وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نا، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا۔ مسواک کرتے ہیں، اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پہلا پاؤں رکھا تو آواز کیا آتی ہے، اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو دھو لیا، ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لیے اپنا اندر کب دھوئے گا؟ ہے اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی، مجھ جیسے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی؟ خاصا دی کا لاما آگے نہیں مناسب کرنی بھائی، مجھ جیسے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی۔ یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کی آواز کیا ہے؟ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست۔ تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے، تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے، تو نے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں اس میں بھی حرام ہے، تیرے پیٹ میں جو کھانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے، تجھے آواز آئے گی؟ تو کبھی چھوڑا ہمارے لیے حرام کو، پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ فرمایا کب دھوئے گا؟ لوگوں کے لیے تو نے باہر تو دھو لیا، ہمارے لیے لکھا ہے جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا حضرت، اور وجود پہ اتنا ہی کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے حضرت، اور 1 سال اسی حال میں گزارا، اور پھر 1 سال بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا، ابو بکر کنا سونا تو توتا ہے، اللہ سارے انہوں انج تو ہوندی توفیق عطا کرے۔ سونا تو وہ حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں حضرت۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے حضرت، ولی ہیں نا اللہ کے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے حضرت۔ کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا، میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے حضرت، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی حضرت۔ میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت، آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت، ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت۔ ان کی زندگی پڑھو، ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے، آپ کو کوئی کوٹھی، کوئی حویلی، کوئی محل، کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا، اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا۔ ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے؟ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے، محبت کرنی کیسے ہے، تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا۔ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ، چونک سے گئے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے چونک سے گئے۔ تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا، مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے، ویسکوٹ ووسکوٹ لے جانی ہے تیری، تو بچوں کا کھیل ہے۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ یہ تو پتر کسی کے مقدر میں کسی کوئی مرغا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے، سب کو حضرت محبت کے لیے
کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت. یہ کوئی کسے دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے. کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. کون ہے جو ان دو آنکھوں سے دیکھے اس کو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا حضرت ہے. وہ فرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا ربا تو چنگا کیتا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں. فرماتے میں نے اس مرد درویش سے کہا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں. فرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے, اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھول لے, غفلت طاری ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی, تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا. اب فرماتے اس نے پھر کچھ اشعار پڑھے اور روتا ہوا چلا گیا. اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمِسْوَاكَ قَلْبِي تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے, وَذِكْرُكَ فِي فَمِي اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے, خیالُکَ فِي عَيْنِي تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے, فَأَيْنَ تَغِيبُ تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی. لیکن نا جی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی, ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی, ہم بھول گئے حضرت جی. کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی, باقی کتھے ہودا نا حضرت, کتھے ہودا نا حضرت جی. ہم بھول گئے.